کسی نے پوچھا تھا کیا ہر نبی یا رسول کو ماننا لازم ہے اور جو نہ مانے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن عظیم میں تمام نبیوں کی تفصیل تو ذکر نہیں کی گئی، لیکن حدیث میں تعداد کے اعتبار سے کچھ ضرور مذکور ہے، جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور کچھ کا تذکرہ قرآن عظیم میں ہے، بعض کا حدیثوں میں ہے، اور ان سب پر ہمیں جن کا ذکر ہے وہ تو یقین رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو تعداد بیان کی گئی وہ چونکہ مختلف آئی ہے حدیث میں، اس لیے ہم کم و بیش کے الفاظ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام پر ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جن انبیاء علیہم السلام یا رسول کا تذکرہ باقاعدہ مستند ذرائع سے ہو چکا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان میں سے کسی کو نہ مانے تو ضرور وہ کافر ہوگا۔ اور بعض ایسے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے، یعنی ثبوت پختہ نہیں ہے، جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔ تو اس طرح کے اگر کسی اختلاف اور دلائل کی روشنی میں، جبکہ کسی نبی یا نبی کے نبی ہونے پر صراحتاً واضح طور پہ کوئی دلیل نہ ہو اور کوئی دلائل کی روشنی میں انکار کرتا ہو تو اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے۔ باقی جو متفق علیہ جن کی نبوت ہے اور ان کی رسالت پر کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ مستند اور قطعی ذرائع سے ان کا نبی ہونا ثابت ہے، ان کا انکار یقیناً کفر ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عوام کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا بھی ذکر سن کے ایک دم ان کو نبی مان لیں، یا کسی نے بھی لکھ دیا نبی مان لیا، یا کسی کا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نبی اور بولے بھئی میں تو نہیں مانتا ہوں معاذ اللہ، اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز جنازہ غیر مسلمین اور مسلمان کے درمیان امتیاز قرار دی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ مابہ الامتیاز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مخصوص طریقے سے جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاں، غیر مسلمین کے ہاں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی شخص کا باقاعدہ اسی طرح صفوف قائم کر کے اور ہمارے نماز جنازہ کے طریقے سے نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم کا تو اس طرح جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نماز جنازہ کو مسلمان اور غیر مسلمین کے درمیان امتیاز یا مابہ الامتیاز، ایک ایسی چیز جس کے ذریعے امتیاز ہو سکتا ہے، اسے قرار دے سکتے ہیں۔ تیسرا ایک کوشچن کیا کہ بعض اوقات حکیمی ادویات میں اصل چیز کی جگہ وہ متبادل ڈال دیتے ہیں کیونکہ اصل چیز کا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ان صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات شیر کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو دوائیوں میں ڈل رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ خاص حشرات الارض کے جسمانی حصے ہوتے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں، جو ہر جگہ اور ہر وقت پرووائڈ نہیں ہوتے اور یا اویلیبل نہیں ہوتے، اور پھر ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور اس سے اتنی مہنگی دوائی بنتی ہے کہ عام آدمی تو اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے متبادل یہ چیز اسی طرح کی افادیت رکھتی ہے اور سستی مل رہی ہوتی ہے، آسانی سے مل رہی ہوتی ہے، ہم وہ ملا دیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں جھوٹ بولنا تو شرعاً جائز نہیں ہوگا کہ کوئی کہ آپ اس میں جب اجزاء ترکیبی لکھیں بھئی اس میں یہ ڈلے گا اور یہ جو چیز ہے نا یہ مثلاً 1,00,000 روپے کی ملے گی، جیسے کوئی شیر کے کوئی جز ہے اور آپ نے اس سے پیسے وصول کر لیے، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ شیر کا جز تو نہیں ملے گا، تو آپ نے کوئی چیز متبادل اس کی جگہ بنا کے جو ویسی افادت رکھتی ہے اس کو دے دی جو سستی پڑی ہے، تو آپ نے جھوٹ بول کے زیادہ پیسے لے لیے، یہ غلط ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل صراحتاً اس کو کہہ دیں کہ آپ نے یہ جو نسخہ ہمیں دیا ہے، بعض لوگ نسخہ لکھوا کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں بنا دیں، تو آپ اس میں وہ نسخے والی چیز بتا دیں، یہ چیز نہیں ہوگی، اس کے متبادل ڈلے گا، اور پھر اس میں اسی کے حساب سے پیسے آپ سیٹ کریں۔ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ جھوٹ اس میں نہ بولا جائے، سچ بول کر آپ دیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی مسئلہ پوچھا، ایک پولیس والوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مریض ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو ایسا مرض ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان کو بتا دیں تو وہ مریض پہلے سے زیادہ بیمار ہو جائے گا، یا ایک دم وہ صدمہ قبول کرتا ہے اور اس کے انتقال کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس طرح کی ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہم اسے اس کے مرض کے بارے میں تشخیص کرتے ہوئے غلط بیانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا آپ کو خوف ہو
کہ یہ شخص اس کو سنے گا ایک دم ڈپریشن میں چلا جائے گا، زیادہ ہرٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے اور کوئی بڑی بیماری اس کو لگ جائے، تو بالکل آپ اس کو ذو معنی کلام کر سکتے ہیں، صراحتاً جھوٹ نہ بولیں۔ اور ہمیں عموماً ڈاکٹرز کا طریقہ یہی دیکھا ہے کہ مریض کو ڈائریکٹ نہیں بتاتے، لیکن اس کے کسی بھی رشتہ دار کو علیحدگی میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے، آپ اس کے علاج کریں، لیکن ان کو ہم ڈائریکٹ نہیں بتا رہے۔ تو اس طرح کسی حکمت صحیحہ کی بنا پر کسی شخص کو جھوٹی تسلی دے دینا، جس کو ہم جھوٹی تسلی کہتے ہیں، یا ذو معنی بات، یعنی ایسی بات کہ وہ سمجھے کوئی اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہوں، اس طرح کہہ کر بالکل آپ اس طرح کے مریضوں سے تھوڑی بہت مطلب معاملہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر میں اس کو اطلاع دے دوں گا تو یہ بیچارہ ختم ہی ہو جائے گا، تو اس کی جان بچانے کی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ پھر آپ اس کے ساتھ صراحتاً جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو بتا دیں تاکہ وہ اپنا اس کا علاج صحیح طریقے سے کروا لیں۔ ایک پولیس والے صاحب نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارے پاس لوگ رپورٹ لکھوانے کے لیے آتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے جیسے، اور بہت سارے اور اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صدمے سے چور ہوتے ہیں اس وقت، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مال مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا، اور ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ مال اب ان کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ شواہد نہیں ہوتے، رپورٹ ایسی ہوتی ہے بالکل ناقص سی، کوئی مطلب پتہ نہیں، جیسے اب گن پوائنٹ پہ موبائل وغیرہ چھن رہے ہیں، کون لے گیا کہاں لے گیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کے لیے جھوٹی تسلی دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل آپ جھوٹی تسلی اس کو نہ کہیں، ہم لوگ بعض اوقات جھوٹی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تسلی ضرور دے دیں۔ آپ یوں تسلی دے سکتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے اسٹریٹ کرائم کرنے والے پکڑے بھی جاتے ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے کیسز ہیں اس میں لوگ پکڑے گئے ہیں اور مال برآمد بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو جائے، اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اطمینان سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس طرح کسی مسلمان بھائی کو اپنے چند جملوں سے ایک صدمے اور غم کی کیفیت سے باہر نکال کر اطمینان فراہم کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جھوٹ نہ بولیں بلکہ واقعی اس کو ایک صحیح تسلی دے دیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ آفیری کویسچن تھا کہ یہ چوری کر لیتے ہیں بعض اوقات، یہ آج کل ہمارے کراچی میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، باہر کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ گن پوائنٹ پر بکرا چھین کے لے گئے، گائے کا ٹرک لے گئے، ابھی ہمارے قریبی دوست ان کے ساتھ بھی ایسا معاملات ہوئے ہیں، تو کیا یہ جو اب چوری کا مال بکتا ہے جا کر کسی بھی منڈی میں اتار دیتے ہیں اور وہ چوری کا مال بیچ دیتے ہیں، تو جو شخص خرید کر لے جا رہا ہے کیا اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو خریدنے والے کو علم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو پھر تو نہ چوری کا مال خریدنا جائز، نہ بیچنا جائز، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ یعنی جب آپ چوری کا مال خریدتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے صراحتاً، تو یہ خرید و فروخت نافذ ہی نہیں ہوئی، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہوئے، جب مالک نہیں ہوئے تو کیسے قربانی ہو جائے گی؟ لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اب آپ کو تو نہیں پتہ، کوئی بکرا خود تو نہیں بولتا میں چوری کا ہوں، اور آپ نے اس سے دکاندار سے خرید لیا اور اس کی قربانی کرتے ہیں، اگر علم نہیں ہے تو بالکل آپ کی قربانی صحیح ہوگی، چاہے وہ چوری کر کے لایا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہی بات کا مکلف بنایا ہے جتنی ہمارے اندر ہمت ہے، اور ہم غیب کا حال نہیں جانتے ہیں۔ ایک شخص منڈی میں بیچ رہا ہے، ہم نے لے لیا، وہ کہاں سے لایا ہے، چوری کر کے اتارا ہے، کیسے کیا ہے، یہ اس کا جاننا بھی ہمیں ضروری نہیں ہے، ہماری قربانی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو جائے، شک ہو جائے، ایسے جانور کو ہرگز نہ خریدا جائے۔